بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت آل عمران کی ابھی آپ نے جو تلاوت سنی آیت نمبر 49 سے سنی تھی۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اللہ نے ان کو ایک خاص کام کے لیے چنا تھا، اور ان پر اپنی ہدایت اتاری تھی تاکہ وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس نعمت کی قدر نہ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں، جن کا ذکر ہم قرآن کے مختلف مقامات پر پڑھ چکے ہیں۔ ان کے اعمال کے نتیجے کے طور پر اب یہ لازم ہو گیا تھا کہ ان سے یہ نعمت واپس لے لی جائے، کیونکہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے نعمت واپس لینا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بہت مہربان تھے، تو یہ نعمت واپس لینے سے پہلے آخری حجت کے طور پر ان کی طرف ایک خاص پیغمبر کو معجزانہ طور پر بھیجا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بہت سے معجزات بھی ان کو دیے گئے تاکہ بنی اسرائیل اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو چالیں چلی، ان کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل سے کل پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے تنگ کیا، اور ان کو ان کی والدہ کے اوپر جو ہے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے کوئی غلط کام کیا ان کی والدہ نے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر بھیجا تھا۔ تو ان کو بہت سے معجزات کے ساتھ بھیجا تھا بنی اسرائیل کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ تاکہ حضرت بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو چالیں چلیں، اس کا بھی ابھی ہم آگے بھی ذکر پڑھیں گے، اور کل بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے عبرت کا سبق اور سیکھنے کی بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو آج عطا کیا ہے، یعنی جو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم کو اٹھایا اور ہمیں امت وسط بنایا، کہ ہم اس کی قدر کریں، یعنی قرآن کی بھی قدر کریں، اور امت مسلمہ بنایا ہمیں کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور ان کو اچھائی کا حکم دیں، نہی انل منکر کریں اور امر بالمعروف کا حکم دیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن کو، جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اس حق کے پیغام کو پوری دنیا تک عام کریں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا اس کے لیے عزت اور شرف کا باعث بنتا ہے، اور اگر وہ نہ نبھا سکے اس ذمہ داری کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اب اگلی والی آیت کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ بی بی مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے فرشتے سے کہا تھا، جب فرشتے نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میں کیسے میرے بچہ ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام یہاں پر آئے تھے ان کے پاس انسانی شکل میں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنا سکھایا، حکمت دی۔ حکمت سے مراد ان کی جو شریعت تھی، جو بھی جس شریعت پہ وہ عمل کرتے تھے باقی لوگ، ان کی، اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل کا علم بھی سکھایا۔ مزید فرمایا جا رہا ہے آگے اگلی آیت میں، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، یعنی ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انی قد جئتکم، بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب وہ نشانیاں جو ان کو دی گئی تھیں ان کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا نشانیاں تھیں؟ پہلی نشانی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کے، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے اذن سے۔ یعنی سب سے پہلے ان کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ عطا دیا گیا کہ وہ جو تھے وہ ایک پرندے کی ظاہری شکل بناتے تھے مٹی سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈال دیتے تھے، اور وہ بالکل زندہ پرندے کی طرح ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کا پہلا معجزہ تھا۔ مزید کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، یعنی اکمہ جو ہوتے وہ مطلب بائی برتھ جو نابینا ہوتے نا، ان کو وہ اچھا کر دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں کیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، تو اس زمانے میں طب کا بہت زیادہ رواج تھا، یعنی لوگ بہت زیادہ ریسرچز کر رہے تھے طب کے اوپر، جتنی بھی ان کی محدود وسائل تھے اس کے ذریعے، اور لوگ علاج کرنا سیکھ گئے تھے۔ لیکن جو کام ان کو دیے گئے تھے، جو معاوضے ان کو دیے گئے تھے، وہ معاوضے وہ مطلب یہ کام ابھی تک وہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے۔
تو وہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو یعنی جو پیدائشی نابینا تھا ان کو صحیح کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ول ابرسا اور میں برس والے کو یعنی ان کو بھی وہ اچھا کر دیتے تھے، جو برس کے نشان ہوتے ہیں نا وائٹ وائٹ سے، تو وہ اس کو بھی اچھا کرتے تھے کیونکہ ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ لیکن ہر بات میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے اذن سے ایسا کرتا ہوں، وہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جو ہوں وہ اپنی طرف سے ایسا کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بِإِذْنِ اللہ ایسا کر سکتا ہوں۔ پہلی بات کیا تھی کہ پرندے مٹی کی شکل کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے کو صحیح کرتے تھے اور برس والے کو، اور اس کے علاوہ زندہ کرتے تھے مردوں کو اللہ کے اذن سے، یعنی جو مردے قبر میں دفن کر دیے جاتے تھے تو وہ ان کو ایک معجزے کے طور پر اللہ کے اذن کے ساتھ اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے تھے، یعنی اس میں ان کا خود کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ ہر جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ اس کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، یعنی جو گھروں میں ہم لوگ کرتے ہیں نا اناج وغیرہ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں، تو جو کچھ وہ کھاتے تھے اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، تو وہ ان کو اس کے بارے میں بھی خبر دے دیتے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم اور بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں یعنی ان کے پاس جتنے بھی معجزے تھے یہ سارے معجزے، کیونکہ جو دوبارہ زندہ کرنا تھا اللہ کے حکم سے، یعنی کوئی شخص یہ کہ باذن اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خدائی صفات یا اختیارات آ گئے تھے، وہ تو ایک اللہ کے عاجز بندے اور رسول ہی تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ظاہر ہو رہا ہے وہ معجزہ ہے جو اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے زمانے کے اور حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کیونکہ اس وقت جادوگری کا بہت زور زورا تھا، تو جادوگر ان کو بھی اسی طرح کے معجزے دیے گئے کہ لوگ اس کو ان کو جادوگر سمجھنے لگے، تو جو وقت کی ضرورت ہوتے تھے اسی طرح کے زمانے کے حالات کے مطابق پیغمبروں کو معجزے عطا کیے جاتے تھے تاکہ ان کی صداقت اور بالاتری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے میں نے بتایا جادوگری کا زور تھا کہ ان کو جو معجزہ عطا کیا گیا اس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، اور اس سے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے میں نے بتایا طب کا بہت چرچا تھا، تو ان کو مردہ کو زندہ کرنا اور اندھے کو بینا کرنا اور کوڑھی کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا، جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے ایسا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ شعر اور ادب اور فصاحت اور بلاغت کا بھی بہت زور تھا، تو انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا کیا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے جتنے بھی فصیح تھے، علماء تھے، جتنے بھی جو اپنے آپ کو تبلیغ کا ماہر سمجھتے تھے، وہ چیلنج کے باوجود عاجز رہے اور قیامت تک عاجز رہیں گے کہ وہ اس جیسی کتاب نہیں بنا سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے حساب سے ان کو اسی طرح کے معجزات پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان تمام معجزات میں بے شک تمہارے لیے ایک نشانی ہے، کیا نشانی؟ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور یہ مان لو کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کے فضل سے انہوں نے کی ہیں، تو اب ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ مزید انہوں نے کیا بتایا، کیا کیا وہ لے کر آئے تھے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو ان کے سامنے تھی، کیونکہ وہ پہلے سے تورات جو تھی وہ ان کے درمیان میں موجود تھی۔ ولی اہل اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی حرم علیکم بعض وہ چیز جو حرام کی گئی ہے تم پر، وجئتکم بآیۃ من ربکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو حلال کر دوں، تو ان میں سے کیا چیزیں مراد ہیں، اس سے بعض چیزیں وہ ہیں جو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کی ان غلط چیزوں کی تصحیح کی اور جن چیزوں کو انہوں نے بلا وجہ حرام قرار دے دیا تھا ان کو دوبارہ سے حلال کیا، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے،
کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1975 سال کا فرق ہے، یعنی میکسیمم جو ہے وہ 2000، اپروکسیمیٹلی 2000 سال کا فرق تھا۔ تو اس دوران میں یہود نے اپنے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی تھیں اور دین کی اصل شکل کو مست مست کر دیا تھا، تو اسی وجہ سے ان کو بھیجا گیا۔ تو وہ آ کے کیا کہنے لگے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، یعنی من التوراتی، تورات میں سے، اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی تھی تم پر۔ اور اس کا ذکر جو ہے سورہ انعام میں بھی دیا ہوا ہے 146 پہ، کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے ہم نے ہر ناخن والا پرندہ حرام کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے بعض طیبات کو حرام قرار دیا تھا جو پہلے حلال تھیں، اور یہ ان کی زیادتی کی سزا تھی۔ وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واتیون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ اور یہاں پر نشانی سے مراد پھر انجیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو پھر انجیل بھی عطا کی گئی تھی، تو وہ بھی مراد ہے۔ تو یہاں پر جو رب کا میننگ ہے نا، وہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے، انہوں نے کہا نا کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تو رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر، یعنی اس نے ہم کو پیدا بھی کیا، وہ ہمارا مالک بھی ہے تمام مخلوقات کا، اور وہ مدبر بھی ہے، یعنی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری، یعنی اپنے آپ سے نہیں ڈرایا بلکہ ان کو اللہ سے ہی ڈرایا، اللہ سے ہی جوڑا، اور اطاعت کرنے کو کہا کہ میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی وہ بتا رہے تھے، جو کچھ بھی وہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، تو وہ خود اپنی طرف سے نہیں بتا رہے تھے، بلکہ اللہ کے کہے ہوئے کلمات کو اور اللہ کے کہے ہوئے احکامات کو ہی وہ ان کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ رب ہے میرا، وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور رب ہے تمہارا پس عبادت کرو اس کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا، یعنی اب ان کو مزید فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اپنے آپ کو تو وہ رب نہیں کہہ رہے، وہ تو ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری صرف اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس عبادت کرو اس کی۔ اور عبادت کا مفہوم جو ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ابدا، عین با دال، ابدا کا مطلب ہوتا ہے ذل، یعنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی اللہ کے سامنے غلامی کا اظہار کرنا، اپنی ایگو کو ختم کرنا۔ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا، یعنی ہر اچھے کام کے لیے عبادت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اچھا کام جس میں کہ محبت اور تعظیم بھی ہو اور عاجزی بھی ہو، تو یہ عاجزی کس کو جائز ہے؟ ہم انسان تو عاجزی کرتے ہیں، لیکن کس کے سامنے؟ اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور عبادت وہ کام جو اللہ کو پسند ہو یا جسے اللہ پسند کرے، قول، فعل، ظاہر، باطن، ہر طرح سے، اور ہم اپنی جو عاجزی ہے اس کا اظہار کریں کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں ہر وہ قول اور فعل اپنانا ہے جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور صراط کا کیا مطلب ہے؟ آگے جو لکھا ہوا ہے نا، صراطم، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا، تو صراط کا مطلب ہے وسعت اور اعتدال، یعنی صراط میں دو چیزیں آتی ہیں، ویسے تو ہم اس کا ترجمہ راستہ کرتے ہیں نا، لیکن اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے وسعت اور دوسری ہوتی ہے اعتدال، یعنی ایسا راستہ جس پر آپ چل سکتے ہیں، سیدھا اور ہموار اور وسیع ہو، یعنی مستقیم کا مطلب ہے بالکل درست اور سیدھا ہو۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جو ہم کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کا پتہ ہم کو کیسے چلے گا؟ یعنی اب آج کل جو بھی لوگ ہیں جو قیامت تک ہوں گے، وہ قرآن پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو وہ اس سیدھے راستے کو پا لیں گے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی وہ راستہ ہے جس کی کہ انہوں نے بھی نشاندہی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے تو ان کی بات مانی ان میں سے، اور کچھ لوگ ان سے بدظن ہو گئے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جیسا کہ اور بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، ان کے درمیان جب دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے اور ان کا کفر ان کو نظر آنے لگا، یعنی ان کی سازشیں، ان کی مشکوک حرکتیں، تو جب انہوں نے وہ دیکھا تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کہنے لگے کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف؟ اللہ سارے اپنے جو بھی ان کے دوست تھے، جو بھی ان کی بات ماننے والے تھے، ان سے کہنے لگے کون میرا اللہ کی طرف مددگار ہے؟
تو انہوں نے کیا کیا، مطلب مدد طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا. مدد جو ہے وہ ہمیشہ کوئی اکیلے آدمی کوئی مشن کو انجام نہیں دے سکتا، اس کو اپنے مددگار تو چاہیے ہی ہوتے ہیں تاکہ وہ آگے لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچائیں. تو حواری کا یہاں پر جو ورڈ ہے وہ حواریون کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انصار یا مددگار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے، اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، حواری کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ سمجھے کہ جیسے صحابہ ہے نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں مددگار ہیں. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون میرے حواری ہیں. قول الحواریون، اور کہا حواریوں نے یعنی مددگاروں نے، نحنو انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے، یعنی ہم آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار بنیں گے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرنے لگے کہ وہ کہنے لگے، جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ کون میرا اللہ کی راہ میں مددگار بنے گا، تو ہواری فوراً کہنے لگے کہ ہم بنیں گے آپ کے مددگار اللہ کی راہ میں. ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے علاوہ گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. کیونکہ دیکھیے اب یہاں پر عیسائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلم میں پیدا کیا. عیسائی اور یہودیت تو انہوں نے خود سے اپنے نام رکھ لیے تھے، اصل میں تو سارے مسلمان ہی تھے نا. لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَشْهِدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، بما انزلتا، اس پر جو نازل کیا تو نے، واتبعنا الرسول، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، یعنی ان کے جو رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام. فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لے ہمیں گواہوں کے ساتھ. تو یہاں پر وہ کیا اللہ سے دعا کر رہے ہیں یہ حواری، کہ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، یعنی جو کچھ بھی آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے رسول کی اتباع یا پیروی کرتے ہیں. تو آپ ہم کو گواہوں میں لکھ لیجئے. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا، تو آپ خود اپنے آپ کو اگر ویک محسوس کرتے ہیں، تو اگر ہم اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ کے آگے دعا کریں، تو انشاءاللہ پھر ہمیں اب اس میں جو ہے وہ استقامت حاصل ہوتی ہے، اس کام کے اندر ہمیں ڈر نہیں لگتا، کسی لوگوں کا خوف محسوس نہیں ہوتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چال چلی اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے. یعنی اللہ کی جو چال ہوتی ہے وہ سب پر غالب ہوتی ہے، اور یہاں پر انہوں نے بھی چال چلی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ تدبیر کی تھی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں، سب سے بہتر ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ جو تھا وہ رومیوں کے پاس تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا. تو یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف اس حکمران کے کان بھڑکا دیا کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملحد ہے یا باغی ہے یا دین سے ہٹ گئے، اس طرح کی باتیں ان کے خلاف کی. یعنی جو چال چلی نا وہ یہ تھی. تو پھر کیا ہوا، جب ان کو اس حکمران کے کان بھر دیے کہ ان کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو حکمران نے کیا کیا، ان لوگوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا. یہ تو ان کی چال تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک اور آدمی کو انہوں نے سولی دے دی. اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے. مکر جو ہے وہ عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یعنی جتنی بھی چالیں انسان چلتے ہیں نا، تو اللہ کی چال کے سامنے کسی کی بھی چال فائدہ نہیں دیتی. تو اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اس قال اللہ، اور جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. یعنی فوت کرنے والا ہوں کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پورا پورا لینے والا ہوں، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اٹھایا گیا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تھا، تو کیا ہوا تھا کہ ان کو پورا کا پورا اٹھایا تھا، ان کا جسم بھی چلا گیا تھا اور ان کی روح بھی چلی گئی تھی، اور ان کو پھر وہاں پر مختلف جگہ کی سیر کروائی گئی تھی، مختلف طرح کے جنت اور دوزخ کے لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا تھا. اور دوسرا میننگ کیا ہے اس کا فوت ہونے کا، کہ میں تجھے سلانے والا ہوں. کیونکہ جاگتے ہوئے تو ان کو اوپر اٹھانا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ بہت ہی لائٹ کی جو ویلوسٹی ہوتی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ سے ان کو اوپر لے کے گیا تھا، لے کر گئے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے. تو اس وقت ان کو سلا دیا تھا، لیکن ان کا جسم بھی ساتھ گیا تھا. اور پھر کیا فرمایا کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، یعنی پورا پورا لینے والا ہوں جسم اور روح کے ساتھ، ورافعک، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں تجھے عزت دینے والا ہوں، یعنی پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں.
इलैया अपनी तरफ, व मुतहहिरुका और पाक करने वाला हूँ तुझे, मिनल लजीना कफरू उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जिन जो काफिर हैं, जो नाफरमान हैं, उनके कुफ्र से तुमको पाक करने वाला हूँ, यानी अपनी तरफ तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ। वजाइलुल लजीना तबऊ का और बनाने वाला हूँ उनको जिन्होंने पैरवी की तेरी, फौकल लजीना कफरू ऊपर उनके जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जो आपके पैरोकार हैं यानी हवारी, उनको क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उनको उन लोगों के ऊपर कर दूंगा जिन्होंने के कुफ्र किया, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन तक। तो इससे मुराद या तो नसारा का वो दुनियावी गलबा है जो यहूदियों पर क़यामत तक रहेगा, चाहे गोया वो अपने गलत अकीदे की वजह से निजात उखरवी से महरूम ही रहेंगे, या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद का गलबा है जो दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अम्बिया की तस्दीक करते और उनके सही और गैर मुहर्रफ दीन की पैरवी करते थे। तो ये यही यही लोग मुराद हैं, जो भी उनका दुनियावी जो गलबा है वो मुराद है। तो फरमाया कि मैं उन लोगों को जिन्होंने पैरवी की तेरी ऊपर उनके कर दूंगा जिन्होंने कुफ्र किया क़यामत के दिन तक, यानी दुनिया में उनका दर्जा हमेशा बुलंद रहेगा, वो हमेशा गालिब रहेंगे। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फिर तरफ मेरे ही लौटना है तुम्हारा, फ़अहकुमु बैनकुम तो मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान, यानी तुम सबका लौटना मेरी तरफ है, और जब तुम वहां होगे तो तुम्हारे जितने भी इख्तलाफात थे उन सबका फैसला मैं करूंगा। फी मा कुंतुम फीही तख्तलिफून उसमें जो थे तुम उसमें इख्तलाफ करते, यानी जो भी तुम्हारे इख्तलाफात थे, क्योंकि आपको पता है ना ईसाइयों के अंदर भी बहुत सारे फिरके बने हुए थे, यहूदियों के अंदर भी बहुत सारे फिरके बने हुए थे, जिस तरह मुसलमानों के अंदर फिरके बने हुए उसी तरह यहूद और नसारा में भी फिरके थे। तो हर फिरका अपने आप को सही समझता था कि मैं सीधी राह पर हूँ। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम मेरे पास लौट कर आओगे, यानी दुनिया में तो तुम अपने इख्तलाफात को जारी रहो और सारी रखो, यहाँ पर तुम्हारा फैसला नहीं होगा, लेकिन जब मेरे पास लौट कर आओगे मरने के बाद तो फिर मैं तुम्हारा फैसला करूंगा जिसके बारे में तुम इख्तलाफ करते थे। फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू तो रहे वो जिन्होंने कुफ्र किया, फ़उअज़्ज़िबुहुम तो मैं अजाब दूंगा उन्हें, अजाबन शदीदन अजाब सख्त, फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी जो काफिर हैं, जो जिन लोगों ने कुफर किया है उनको तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में मैं सख्त तरीन सजा दूंगा। फिर दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स व अम्मल लजीना आमनु और वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती और उन्होंने नेक अमल किए, फयुवफ़ीहिम उजूरहुम तो वो पूरा पूरा देगा उन्हें उनके अजर, यानी जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनको उनका सवाब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं पूरा पूरा दूंगा। और अजर का मतलब होता है किसी की कोशिश का बदला देना, यानी जिसने जो भी कोशिश की होगी दुनिया में उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन और अल्लाह नहीं मोहब्बत रखता जालिम लोगों से, यानी जो जुल्म करने वाले हैं। जुल्म का मतलब क्या होता है कि किसी को उसका हक नहीं देना, हकदार को उसका हक नहीं देना। तो जो जुल्म करने वाले हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उनको उनसे मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि ये जुल्म करने वाले थे ना, अपनी जानों पर लोगों को हक नहीं देते थे। तो जो ईमान लाने वाले हैं उनको पूरा अजर मिलेगा, पूरा सवाब मिलेगा, और अल्लाह जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। इसीलिए फरमाया ना पीछे कि मैं उनको अजाब दूंगा, अजाब शदीद दुनिया में भी और आखिरत में भी। मजीद फरमाया जा रहा है जालिका नतलूहु और ये हम तिलावत कर रहे हैं उसे, अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिनल आयाती आयात में से, वज़िक्रिल हकीम और जिक्र बहुत हिकमत वाला, यानी ये जो आपके सामने आयतें पढ़ी जा रही हैं, जो पढ़कर सुनाई जा रही हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये वो आयतें हैं जो कि बहुत ही हिकमत वाली हैं और बहुत ही नसीहत वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र की बात हो रही है, जिक्र से मुराद नसीहत है, यानी बार बार अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उससे नसीहत होती है, यानी उनके जो हालात थे, उन्होंने जो अपने पैगंबर के साथ किया, तो यहाँ मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम ये पढ़ने के बाद खुद इससे नसीहत हासिल करो और अपने पैगंबर के साथ वो ना करो जो ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने उनके साथ किया था, कि वो उनके कत्ल के दर पे हो गए थे और उनको सूली तक चढ़ा दी थी। वो तो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया था। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी अहादीस भी आती है ना कि उनको उनको जो उनके बारे में अहादीस ये आती है कि जब क़यामत होगी ना, जब दज्जाल आएगा, तो उस वक्त उनका दोबारा से ज़हूर होगा, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में आएंगे, वो अपनी शरीयत लेकर नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद वो सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का मुकाबला करेंगे और दज्जाल को मार देंगे। तो ये सारी चीजें भी हम हमें सही अहादीस से मिल सकती हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो फिर सही अहादीस की किताबों में पढ़ेंगे।
تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید فرمایا جا رہا ہے، انا مسئلہ عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثلی آدم، مثال مانند آدم علیہ السلام کے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کیسی ہے؟ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ کیسے پیدا ہوئے۔ تو آیت نمبر 59 میں کر رہی ہوں، سورہ آل عمران کی۔ تو فرمایا کہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ مانند آدم علیہ السلام کے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بات پہ کیوں شک کر رہے ہو، جبکہ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے، ثم، پھر، قال له کن فیکون، پھر فرمایا اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ کیونکہ ان کے جو آدم علیہ السلام تھے، ان کے تو نہ والد تھے اور نہ والدہ تھی، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا اور ان کو کہا کہ ہو جا کن، اور وہ فیکون، یعنی وہ ہو گئے، انسان کی شکل میں آ گئے۔ تو جب وہ پیدا ہو سکتے ہیں، ان پہ تم بلیو کرتے ہو حضرت آدم علیہ السلام پہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ جسے چاہے ماں باپ کے بغیر پیدا کرے، جسے چاہے ماں کے ساتھ پیدا کرے، جسے چاہے ماں باپ کے ساتھ پیدا کرے۔ اور بی بی حوا کو تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو جیسے چاہے اللہ تعالیٰ تخلیق کر سکتا ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اگر بغیر باپ کے ہوئی ہے تو تمہیں اس میں حیران ہونے کی اور شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ الحق من ربک، حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حق ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یعنی اس میں کوئی شک کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق اور سچی بات ہے۔ فلا تکم من الممترین، تو نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ جو بھی یہ آیتیں پڑھ رہا ہے، جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں شک کر رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ فمن حاجکا، تو جو کوئی جھگڑا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی ہی، اس میں، یعنی اس معاملے میں اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، جو آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم میں سے، یعنی علم آنے کے بعد بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فقل، تو آپ کہہ دیجئے، یعنی علم آنے سے مراد کیا ہے کہ کتاب کا علم، یعنی جن کے اوپر یہ جو عیسائی لوگ تھے، ان کے اوپر بھی تورات نازل ہوئی تھی، اور اب قرآن مجید آ گیا تھا۔ تو قرآن مجید آنے کے بعد، اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کے بعد، پیغمبر کے بتانے کے باوجود اگر لوگ علم آنے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، یا اور دوسری باتوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا، اور ہم خود بھی، و انفسکم، اور تم خود بھی۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ وفد نجران 9 ہجری میں آیا تھا، اور یہ سال جو تھا یہ جو 9 ہجری کا جو سال تھا، اس کو عام الوفود کہتے ہیں۔ بہت سارے وفد آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مشرف با اسلام ہوتے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا، یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اور مباہلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دو فریق جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق کسی معاملے میں حق یا باطل کے ہونے میں اختلاف ان کے درمیان ہو جائے، تو پھر وہ دلائل سے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہو، تو دونوں بارگاہ الہی میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما دے۔ اور اس کا مختصر پس منظر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی وہ غلط رکھتے تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس پر بحث اور مناظرہ ہونے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، یعنی ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی، کہ جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی تھی، اور یہ ان کے نواسے تھے حسن اور حسین، اور حضرت علی ان کے داماد تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے۔
تو ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، اور سب مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں گے۔ تو عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ ظاہر ہے وہ آپ کو پیغمبر دل سے تو مانتے تھے، ان کو پتا تھا ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، یہ صرف زبان سے جھٹلاتے تھے لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے اپنے بچوں کو بھی لے کر آ گئے تو ان کو پتا تھا کہ ہم غلط ہیں، ہم جان بوجھ کے بھی یہ بات نہیں مان رہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم یہ مباہلہ کریں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے پھر گریز کر لیا اور پیشکش کیا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ یا ٹیکس مقرر فرمایا تھا۔ اس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ ان کو بھیجا۔ تو اگلی آیت میں پھر اہل کتاب اور یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 61، تو اس میں جہاں پہ فقل تعالوا، یہ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا۔ تو انہوں نے جب یہ ساری ان کو جب مباہلے کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے مزید فرمایا ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم کریں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مباہلے سے گریز کر لیا عیسائیوں نے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اور بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں جو کہ سچے ہیں، یعنی یقیناً یہ صرف سچا بیان ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بیان کیا گیا وہ بالکل سچا اللہ کا کلام ہے اور بالکل سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ برحق مگر سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے، یعنی وہی غالب ہے، وہی زبردست ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے ان کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں ان پر ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں یعنی نہ بات مانے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ بے شک خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، یعنی اگر اتنا کچھ سننے کے بعد بھی وہ قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، طرف ایک کلمے کے جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بھی، اور نہ ہم شریک کریں اس کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بعض ہمارا بعض کو مختلف رب سوائے اللہ کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں۔ یعنی اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو، یعنی جو اہل کتاب کو پہلے مباہلے کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد اگر فرمایا کہ وہ منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ایک کلمہ کی طرف، ایک بات کی طرف جو کہ برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی کامن پوائنٹس کی بات کرو، یعنی ایک دم سے کوئی جھگڑے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کسی نان مسلم کو اگر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے، آپ صرف کامن پوائنٹس پر بات کریں گے جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک چیزیں، یعنی جو چیزیں مشترک نہیں ہیں ان پہ بات نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ نہ ہم عبادت کریں گے اللہ کی اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، یعنی سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نہ ہم کسی بت کو نہ کسی سلیب کو اور نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو مانیں گے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ تو تم بھی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے، دوسری بات ان سے کیا کی کہ نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں گے، یعنی تم نے تو حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ربوبیت کا جو عقیدہ گھڑا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کو رب جانتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ان کو رب جانتے تھے۔
تو فرمایا کہ تم نے جو عقیدہ یہ گھڑ رکھا ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ تو رب نہیں ہے، وہ تو انسان ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے پیغامبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر تم لوگوں تک آئے۔ اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار اور رہبان کو حلال حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ یہ جو احبار جو ہے نا، یہ جو ان کے علماء تھے، ان کی وہ جو بھی وہ کہتے تھے نا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو وہ اسی کو سچ مانتے تھے اور ان کو کبھی بھی ان کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی وہ کہتے تھے، وہ جو بھی اور آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے علماء بھی جو کہتے ہیں ہم اس پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ہم خود کتاب اللہ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ نہ بنائے باز ہمارا باز کو رب سوائے اللہ کے، یعنی ہم رب بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو بنائیں گے، کسی انسان کو رب نہیں بنائیں گے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر وہ پھر بھی منہ موڑ لیں، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ اور صحیح بخاری میں قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو شاہ روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کو ایک مکتوب تحریر فرمایا تھا، اور اس میں اس آیت کے حوالے سے اسے قبول اسلام کی دعوت دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر اسلام قبول کر لو یا سلامتی میں رہو، اور اگر اسلام لیا اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دے گا، لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا۔ تو رعایا کے عدم قبول کا سبب تو مطلب وہی ہوگا نا، کیونکہ اسی نے جو ہے وہ ان کو اس اسلام لانے کی دعوت جب دی گئی تو اس نے ہی ان کو منع کیا۔ تو اگر اسلام لے کر آئے گا تو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر نہیں لائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ تیری وجہ سے باقی لوگوں کا گناہ بھی تیرے اوپر ہی آئے گا۔ تو اس میں تین نکات ہیں اس آیت میں۔ پہلا کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور تیسرا کہ شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، ٹھیک ہے، یعنی جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ تینوں نکات یہاں پر بیان کر دیے گئے کہ کسی اور کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب بنائیں گے، اور جو بھی ان کے علماء ہیں اور جو بھی ان کے احبار ہیں، جو بھی ان کے ربانی ہیں، جو بھی ان کے علماء ہیں، ان سب کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ کتاب میں وہ کیا چیز موجود ہے۔ اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے ان کی کتابیں تو رد ہو گئیں، کیونکہ اس میں انہوں نے تحریف کر لی، تبدیلی کر لی، تو اب صرف قرآن کریم کو ہی کسوٹی رکھا جائے گا، اور جو کچھ بھی اگر انجیل یا تورات میں سے وہ پڑھتے ہیں اور وہ قرآن کریم میں بھی وہ آیتیں موجود ہیں تو وہ صحیح ہوں گی، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو پھر وہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو مزید فرمایا یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعدی، مگر بعد اس کے، افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ بالکل ایک سیدھا سا رول بتا دیا گیا کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیونکہ وہ کہتے تھے نا، یہودی اور نصارہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے، دونوں ان کو جو ہے وہ مانتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک عیسائی کہتا تھا اور ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصے بعد نازل کی گئی۔ تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کے بارے میں جھگڑنے کا کیا مطلب ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے دین پر ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پر ہیں، حالانکہ وہ تو ایک توحید پرست تھے، ٹھیک ہے، وہ تو حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں اور انجیل جس کو عیسائی مانتے ہیں، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا، اور حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیسے یہودی اور یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، حنیف تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما اس معاملے میں جو، لکم تمہارے لیے، بھی علم جس کا کچھ علم، فلیما تحاجونا تو کیوں تم جھگڑتے ہو،
فیما لیس لکم بہ علم، اس معاملے میں جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں آیت نمبر 66، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس بات میں جھگڑ چکے ہو جس کا تم کو علم تھا، پھر اس بات میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یہاں پر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ تمہارے علم اور ذہانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو، اور بے اصل بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفہ کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف توحید اور اخلاص پر ہی تھی نا۔ تو جو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب میں سے ہیں؟ تو یہاں پر اسی بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور تمہیں تو ایک محدود طریقے سے علم دیا گیا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن تھا وہ یکسو مسلمان۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے، نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ نصارہ تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت بعد کے دین ہے، ان کے تو بہت کئی سالوں کے بعد یہ یہود اور نصارہ بنے، اور تورات اور انجیل نازل ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہلوایا، لیکن ان کے زمانے میں تو یہ تھے ہی نہیں، تو وہ یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے، لیکن کیا تھے؟ حنیف مسلموں، وہ یکسو مسلم تھے، خالص مسلم تھے۔ حنیفہ مسلموں کا مطلب کیا ہے؟ کہ شرک سے بیزار اور صرف ایک خدائے واحد کے پرستار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ مشرک، کیونکہ یہ یہود بھی مشرک تھے، ایک طرح سے شرک ان کے اندر آ گیا تھا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور عیسائی بھی مشرک تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی یہی بات آ گئی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک خالص پکے توحید پرست تھے، حنیف تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے۔ ان اول الناسی، بے شک قریب تر لوگوں میں سے، بے ابراہیمہ، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ان کا کہنا مانا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جس طرح سے انہوں نے بتایا کیا پیروی کی؟ ایک اللہ کی عبادت کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، یعنی یہاں پر مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی یہاں پر قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی اور دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کا دوست ہے، یعنی جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست بھی ہے، ولی بھی ہے اور ان کا سہارا بھی ہے۔ یہ رکو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 آیتیں رہ گئی ہیں۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش وہ گمراہ کر دیں تم کو۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کیا چاہتی ہے؟ کہ تم کو بھی گمراہ کر دے، یعنی تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، لیکن وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ تو تمہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کے حسد اور بغض کی وضاحت کی جا رہی ہے جو کہ وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے شعوری میں خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس کے گواہ ہو۔ یعنی اہل کتاب کو پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جاننے کے باوجود بھی دانستہ اللہ کی آیات سے کیوں کفر کر رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کا تمہیں یقینی علم ہے، اس کے باوجود بھی تم ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔
یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطلی، کیوں تم گڈمٹ کرتے ہو یا ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ تم کیوں غلط ملت کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کون سے حق کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر یہودیوں کے دو بڑے جرائم جو ہیں، جو جرم ہے، ان کی نشاندہی کر کے ان کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم ان کا کیا تھا؟ کہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کرنا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ اور دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟ کہ حق کو چھپانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے ان کو لوگوں سے انہوں نے چھپایا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم وہ جان بوجھ کر رہے تھے، تو اس سے کیا ہو رہا تھا؟ ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ اور اس میں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔